بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ واقعہ ہے سورہ بدر کا جنگ بدر کا۔ سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، جس میں 70 کفار مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار کر لیے گئے۔ تو ان کے بارے میں اس وقت تک تو کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ۔ تو مختلف رائے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تحت کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ ان سے لے لیا جائے، لے لیا جائے، رقم لے لی جائے، ان کے بدلے میں فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے تاکہ ہم آگے تیاری کر سکیں۔ یہ جو بھی نقطہ نظر ان کا تھا، تو یہ رائے پریویل ہوئی، غالب آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی رائے بنی۔ مختصر فیصلہ مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ان سے جزیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ یقیناً اعلیٰ فیصلہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ تو یہ ہوا، مگر یہ بہت اعلیٰ نہیں تھا، کم اعلیٰ تھا اللہ کی نظر میں۔ تو اس پر یہ سورۃ انفال کی 67 نمبر آیت یہ نازل ہوتی ہے، جس میں ہے کہ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور باحکمت ہے۔ یہ جو سعودی عرب سے قرآن پاک آتا ہے، اس کا ترجمہ یہ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ پر عتاب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزنش ہوئی، تو بھائی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ جو بھی اس کا مطلب نکالیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو فیصلہ ہوا وہ بہت اعلیٰ نہیں تھا، کم اعلیٰ تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نشاندہی فرمائی ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ بات کرنی تھی، یہاں سے یہ میں نے بات بتانی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث بھی وہی ہے، وہ بھی جبریل ہی لے کر آتے ہیں یا حدیث بھی لے کر آتے تھے، تو ان کے یہاں اس آیت سے پھر کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ آیت جو ہے جس فیصلے کے بعد رد عمل دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن میں جبریل لے کر آتے ہیں اسی اللہ سے لے کر آتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ اور دوسرا جو فیصلہ ہے، نبی نے فرمایا فیصلہ ہے، بہت اہم فیصلہ ہے۔ کوئی عام گفتگو، نبی کی کوئی بھی گفتگو عام نہیں ہوگی، یقیناً وہ بہت اہم ہوگی، اور فیصلہ تو پھر بہت ہی اہم، اور وہ فیصلہ قیدیوں کے بارے میں اور جس پر اللہ نے رد عمل دی وہ تو بہت ہی اہم تھا۔ تو اگر وہ بھی اسی طرح جبریل ہی لے کر آئے ادھر سے، تو میرے بھائیو یہ کیا نقشہ بنتا ہے اللہ کے بارے میں، جبریل علیہ السلام کے بارے میں، نبی، بہرحال ساری صورتحال دیکھیں تو اس سے میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ بات ہے کہ حدیثیں وہی نہیں ہیں، جبریل نہیں لے کر آئے۔ جو جبریل لے کر آئے وہ صرف یہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ نہ جبریل آئے نہ کوئی وحی آئی، مطلب وہ یہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو میں صرف اس آیت میں 67 نمبر کی جو آیت ہے، تو یہ اس پر یہ بات صرف کرنا چاہتا تھا کہ یہ مطلب اس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس سے اگلی آیت میں اس میں اگلی بات ذرا تھوڑی سی اس سے الگ ہے، اس میں ہے لولا کتاب من اللہ سابقہ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ یہ 68 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے، تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب، جو تم نے فیصلہ کیا اس بار تمہیں عذاب پہنچتا، سزا ملتی۔ یہ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ یہ پہلے کچھ چیز لکھی ہوئی تھی، جو پہلے بات طے ہوئی تھی، تو کیا لکھا ہوا تھا، کیا بات طے تھی؟ تو اس کا صحیح مفہوم واضح ہے۔ کتاب من اللہ سے یہاں مراد اللہ کا وہ قانون ہے جو قرآن میں مذکور ہے، یہ بات لکھی ہوئی، یعنی یہ قانون، کیا قانون؟ یہ قانون کہ جو غلطی سہو و خطا کی وجہ سے سرزد ہو، اسے درگزر کیا جا سکتا ہے، یہ بات پہلے سے طے ہے۔
یہ بات اللہ نے طے کی ہوئی ہے، جو غلطی سہو اور ہو جائے، سہون ہو جائے تو اس سے درگزر ہو جائے تو درگزر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایت زیر نظر کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا تھا، جو فیصلہ کہ وہ جرم تو ایسا تھا جس کی تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ قرآن کریم میں پہلے سے یہ قانون دے دیا گیا ہے کہ سہو اور خطا پر سرزنش کافی ہوتی ہے، اس لیے تمہیں سزا نہیں دی جاتی۔